کہ دنیا میں کسی قوم اور کسی کے اندر دعوت نہیں ہے کہ عقیدہ الہ کو اس قدر واضح، اس قدر روشن، اس قدر نمایاں پیش کیا گیا ہو، خدا کے عقیدے کو جس طرح قرآن عظیم نے پیش کیا ہے، جس طرح اسلام نے پیش کیا ہے، جس طرح خدا کے تصور کو بلکہ خدا کے عقیدے کو پیش کیا گیا ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ اور یہی نہیں بلکہ عقیدہ الہ کو ہر طرح کی کمزوریوں سے پاک کر دیا گیا ہے۔ ایک مغربی مفکر کہتا ہے پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ انہوں نے عقیدہ الہ کو مرئی اور مجسم نہ بنا کے ہمیشہ کے لیے ذلیل ہونے سے بچا لیا۔ آپ جملے کو سمجھ رہے ہیں، ذرا مشکل ہوگا۔ یعنی اگر اللہ کا عقیدہ کسی مجسم شکل میں ہوتا، کسی تصویر میں ہوتا تو قدموں سے رونق دیا جاتا، مگر وہ ان تمام باتوں سے بلند ہے، حتیٰ کہ وہم و خیال سے بلند ہے۔ وہم کے میں نہیں پہنچتا، خیال بھی نہیں پہنچتا، اے برتر گمان و خیال و وہم اس کی ذات ہے مکمل طور پر۔ وہم بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں، خیال بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں، نہ خیال کا اضطراب پہنچ سکتا ہے وہاں تک، اور نہ وہم کا وہم پہنچ سکتا ہے۔ سب سے بلند بنایا گیا یہ عقیدہ صرف اسلام کے اندر جو خود عقیدہ الہ ہے، جس میں کبھی کوئی وہ نہیں ہے، اور پھر ایسا کہ ایک اور تین کی غیر معقولیت بھی نہیں ہے، بلکہ ایک ہے وہ، جہاں شرک نہیں ہے، جہاں تقسیم نہیں ہے، جہاں ایسا نہیں ہے کہ خدا بھی ہے اور سولی پہ چڑھ رہا ہے، خدا بھی ہے اور معاذ اللہ سو معاذ اللہ گناہوں کا کفارہ بھی بن رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ گناہ بخشنے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ الہ ہے۔ یہی حال آپ ذرا سوچئے، یہی حال نبوت کا ہے۔